بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا خط لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے ایک لکیر کھینچی۔ خطا یا خط معنی ہوتا ہے لکیر کھینچنا، ایک سیدھی لائن کھینچی ریت میں، تو خطا لنا ہمارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکیر کھینچی بالکل سیدھی، اور پھر فرمایا ھذا سبیل اللہ، یہ اللہ کا راستہ ہے، یعنی صراط مستقیم۔ ثم خط خطوطا، پھر چند لکیریں کھینچی اس کے دائیں طرف اور اس کے بائیں طرف، ایک لمبی لکیر کھینچ دی اور پھر دائیں طرف کچھ چھوٹی چھوٹی لکیریں کھینچی اور کچھ بائیں طرف، سمجھانے کے لیے فرمایا یہ بیچ والا جو راستہ ہے وہ ہے اللہ کا راستہ، صراط مستقیم، سیدھا راستہ، اور دائیں بائیں جو ہیں یہ ایسے راستے ہیں کہ ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہے اور وہ اپنی طرف دعوت کر بلا رہا ہے، دعوت دے رہا ہے۔ مراد اس سے ہے گمراہ فرقے، یعنی ہر طرف جو ہے صراط مستقیم کے دائیں طرف بائیں طرف اور ہر جگہ کچھ نہ کچھ ایسے فرقے والے رہتے ہیں جو اپنی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، تو وہ گمراہ فرقوں کی طرف اشارہ تھا۔ تو فرمایا ثم خط خطوطا، پھر آپ نے چند لکیریں کھینچی، خط کی جمع ہے خطوط، پھر آپ نے چند لکیریں کھینچی عن یمینہ وعن شمالہ، اس کے دائیں طرف اور اس کے بائیں طرف، یعنی بیچ میں جو لکیر تھی نا اس کے دائیں طرف اور اس کے، اور فرمایا ھذہ سبل علی کل سبیل منھا شیطان، یہ راستے ہیں اور ان کے ہر راستے پر ایک شیطان بیٹھا ہے، یدعو الیہ، جو اس کی طرف بلا رہا ہے۔ مراد اس سے اس گمراہ فرقے کا موجد اور بانی جو ہوتے نا، اور گمراہ فرقے کے جو وہ ایک طرح سے مقتدا پیشوا، وہ تقریریں کرتے ہیں، دلیلیں دیتے ہیں۔ تو آج جیسے بہت سی چیزیں آ رہی ہیں آج کل موبائل میں کہ کوئی اگر تعزیہ داری کو حرام ثابت کر دے تو 1 کروڑ کا انعام ہے نا، یہ سب چیزیں غلط ہیں، بدعت ہیں، بعد میں شروع ہوئی ہیں، لیکن ایسے ایسے لوگ بھی تقریر کرتے ہیں، کہاں سے کہاں ملاتے ہیں۔ تو یہ جو ہے اس طرح کی باتیں بھی آ رہی ہیں کہ تعزیہ داری کو کوئی غلط ثابت نہیں کر سکتا، اور ثابت کر دے گا تو اس کو 1 کروڑ کا انعام ملے گا۔ تو جب ماننا ہی ہے تو کیا ثابت کریں گے نا، جو بھی دلیل دی جائے گی تو ماننا ہی نہیں۔ تو اس طریقے کے فرقے ہیں بہت سے گمراہ فرقے۔ تو فرمایا یدعو الیہ، وہ اپنی طرف کیا کرتے ہیں، بلاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی آیت پڑھی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ میرا راستہ ہے بالکل سیدھا، لہذا تم اسی کی پیروی کرو۔ اور قرآن میں نا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، متفرق راستوں کی تم پیروی نہ کرو ورنہ گمراہ ہو جاؤ، سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ، ٹھیک ہے نا۔ تو جو قرآن کی آیت تھی اس کو آپ نے باقاعدہ نقشے سے سمجھایا، نقشہ بنا کے باقاعدہ کہ دیکھو یہ ہے صراط مستقیم، یہ ہے گمراہ فرقے، ٹھیک ہے نا، جس کو قرآن نے کہا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، مختلف راستوں کی تم لوگ پیروی نہ کرو۔ رواہ احمد والنسائی والدارمی عن عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے مروی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کہ تم میں سے کوئی شخص مومن کامل نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اس کی خواہش تابع ہو جائے اس چیز کے جس کو میں لے کر آیا ہوں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو شریعت میں لے کر آیا ہوں اور جو قانون لے کر آیا ہوں، جب تک اس کی خواہش اس کے تابع نہیں ہو جائے گی اس وقت تک وہ مومن کامل نہیں ہو سکتا۔ اس کو نقل کیا ہے راوی نے شرح السنہ میں، اور امام نووی نے فرمایا ہے فی اربعینہ، اپنی چہل حدیث میں، چہل حدیث کہتے ہیں اربعین کا۔ تو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے مسلم کی شرح لکھی ہے نووی کے نام سے۔ تو وہ انہوں نے اپنی اربعین میں یعنی اپنی چہل حدیث میں یہ فرمایا ہے کہ ھذا حدیث صحیح، یہ حدیث کیا ہے، صحیح ہے۔ اس کو ہم نے نقل کیا ہے کتاب الحجہ میں سند صحیح کے ساتھ، عن بلال بن الحارث المزنی قال قال رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت بلال بن حارث مزنی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احیا سنتا من سنتی قد امیتت، جس شخص نے میری سنتوں میں سے کسی سنت کو زندہ کیا جو متروک ہو گئی تھی میرے بعد۔ امیتت مطلب ہے جس کو مار دیا گیا تھا، مطلب ہے جو متروک ہو گئی تھی، یعنی بالکل لوگوں نے اس پر عمل کرنا کیا کر دیا تھا، چھوڑ دیا تھا۔ ایسی سنت کو اگر کسی نے زندہ کیا، اب زندہ کرنے کا مطلب ہے کہ خود اس پر عمل کرے، دوسروں کو عمل کرنے کی ترغیب دے، یہ ہے احیاء کی شکلیں۔ زندہ کرنے کی شکلیں کیا ہیں؟ کہ اس سنت پر خود عمل شروع کر دے، دوسروں کو بھی ترغیب دے اور دوسروں کو بھی سمجھائے بجھائے، تو یہ ہے احیاء۔ تو جس شخص نے میری سنت میں سے کسی سنت کو، ایسی سنت کو زندہ کیا جو متروک ہو گئی تھی میرے بعد، تو فإن له من الأجر مثل أجور من عمل بها، تو اس کے لیے ان لوگوں کا اجر ملے گا جو اس پر عمل کریں گے۔ اس کے کہنے کی وجہ سے جو لوگ بھی عمل کرتے رہیں گے، من غیر ان ينقص من اجورهم شيئا، بغیر اس کے کہ ان کے اجر میں کچھ کمی کرے، کچھ کمی ہو۔ اس کا برعکس بھی ہے، وَمَنِ ابْتَدَعَ بِدْعَةً ضَلَالَةً لَا يَرْضَاهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور جس شخص نے کوئی گمراہی والی چیز شروع کی، بدعت تو کہتے اسی کو ہیں، یہ بدعت سے مراد بدعت لغوی ہے کہ نئی چیز شروع کی اور ایسی نئی چیز جو گمراہی کا سبب بن رہی ہے۔ سمجھ نا، بدعت تو پیچھے ہم نے پڑھا تھا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، تو ایک بدعت کے لغوی معنی ہوتے ہیں نئی چیز، تو فرمایا کہ یہ ضلالہ اس کی قید ہے۔ تو جس شخص نے کوئی ایسی نئی چیز شروع کی، جس شخص نے کوئی گمراہی والی چیز شروع کی کہ جس کو اللہ اور اس کے رسول پسند نہیں کرتے، جس کو اللہ اور اس کے رسول، تو جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے سب کا گناہ اس موجد پر ہوگا۔ کان علیہ من الاسم مثل آثام من عمل بها، تو اس پر گناہ ہوگا ان لوگوں کے گناہوں کی طرح جو اس پر عمل کریں گے۔ قیامت تک جتنے لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے سب کا گناہ اسی کو ملے گا۔ لا ينقص ذلك من اوزارهم شيئا، اور یہ چیز ان کے گناہوں میں کچھ کمی نہیں کرے گی۔ ان کو بھی گناہ ہوگا جو کریں گے، لیکن جو سبب بنا اور جس نے دعوت دی، بلایا، اس کو بھی ان کا گناہ ملے گا۔ رواہ الترمذی و رواہ ابن ماجہ عن کثیر بن عبداللہ بن عمرو عن ابیہ عن جدہ۔ حضرت عمرو بن عوف رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الدین لا یعرض الی الحجاز، دین سمٹ جائے گا حجاز کی طرف۔ اس سے پہلے مدینہ کی بات آئی تھی، یہاں حجاز ہے، اور حجاز میں مکہ مدینہ سب شامل ہیں۔ تو ان الدین، دین سمٹ جائے گا حجاز کی طرف، جیسا کہ سانپ سمٹ جاتا ہے اپنے سوراخ کی طرف۔ وَلَيَعْقِلَنَّ الدِّينُ مِنَ الْحِجَازِ مَعْقِلَ الْقُرَبِيَّةِ مِنْ رَاسِ الْجَبَلِ، عقل یعقل مطلب جگہ پکڑنا، اور دین حجاز میں جگہ پکڑے گا اس طرح جیسے پہاڑی بکرا جگہ پکڑتا ہے پہاڑ کی چوٹی پر۔ قربیہ کہتے ہیں پہاڑی بکرے کو، جنگلی بکرے ہوتے ہیں، تو وہ پہاڑ کی چوٹی میں بیٹھتا ہے بہت بلندی پہ، وہ ایسا بیٹھتا ہے کہ اس کو ہلانا چاہے یا ہٹانا چاہے تو ہٹتا نہیں ہے، بہت مضبوطی کے ساتھ جگہ کو کیا کر لیتا ہے، پکڑ لیتا ہے۔ تو آپ نے مثال دے کے سمجھایا کہ جیسے پہاڑی بکرا پہاڑ کی چوٹی میں مضبوطی کے ساتھ بیٹھتا ہے، اسی طریقے سے آخر وقت میں یہ دین بھی حجاز ہی میں رہ جائے گا اور اس کے علاوہ دوسری جگہ دین نہیں ہوگا۔ وَلَيَعْقِلَنَّ الدِّينُ مِنَ الْحِجَازِ، دین حجاز میں مضبوطی کے ساتھ جگہ پکڑے گا، مضبوطی کے ساتھ، اس طرح جس طرح پہاڑی بکرا جگہ پکڑتا ہے من راس الجبل، پہاڑ کی چوٹی میں۔ پچھلے روایت آئی تھی اس میں تھا ان الایمان، ہے نا، یہاں پہ ان الدین بدأ غریبا، کہ ان الاسلام آئے پیچھے، یہاں دین ہے کہ دین کی ابتدا ہوئی ہے اجنبیت کی حالت میں، کوئی پہچانتا نہیں تھا، مراد وہ اسلام ہے۔ تو دین یعنی مذہب اسلام، اس کی ابتدا ہوئی ہے اجنبیت کی حالت میں، وَسَيَعُودُ، اور عنقریب ایسا ہو جائے گا، کما بدا، جیسا کہ شروع میں تھا۔ آخر میں بھی لوگ جو ہے کم بچیں گے اسلام کو ماننے والے، اور وہی حالت ہوگی جو ابتدا میں تھی۔ فَطُوبَىٰ لِلْغُرَبَاء،
تو ان اجنبی لوگوں کے لیے مراد ہے جنہوں نے اس وقت اسلام کا ساتھ دیا یا بعد میں ساتھ دیں گے، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ اب یہ کون لوگ ہیں؟ اس میں وضاحت آ گئی، وَهُمُ الَّذِينَ يُصْلِحُونَ مَا أَفْسَدَ النَّاسُ مِن بَعْدِي مِن سُنَّتِي، یہ وہ لوگ ہیں جو درست کرتے ہیں ان چیزوں کو جن کو لوگوں نے خراب کر دیا ہے میرے بعد میری سنتوں میں سے، یعنی مصلحین امت مراد ہے۔ ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ ایسے علماء کو پیدا کرتے ہیں جو بدعت اور سنت میں فرق کرتے ہیں، عوام کو سمجھاتے ہیں کہ سنت یہ ہے اور بدعت اور رسم و رواج یہ ہے، یعنی سنت اتنی بگڑ جائے گی کہ لوگ رسم و رواج کو ہی سنت سمجھنے لگیں گے۔ بعض علاقے میں سمجھتے ہیں کہ یہ کام نہیں ہوگا تو فلاں چیز ہی نہیں ہوگی، سمجھتے ہیں بہت ضروری چیز ہے، حالانکہ تحقیق کی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں، صرف رسم و رواج ہے۔ اس طرح اللہ نے ہر دور میں کچھ نہ کچھ لوگوں کو پیدا کیا ہے، جیسے اس دور کے تھے مصلحین امت میں سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، مجدد بھی کہا جاتا ہے، حکیم الامت بھی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے یہ کام بہت زبردست کیا ہے، بہت سی ایسی کتابیں لکھی ہیں جس میں سنت اور رسم و رواج کو الگ کر کے انہوں نے بتایا ہے کہ اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ کتاب ہے نا اغلاط العوام، اس میں رسم و رواج ہی کا تذکرہ ہے، لوگ کیسے کیسی رسمیں لوگوں نے ایجاد کر لی تھی۔ تو یہ وہ لوگ مراد ہیں جو اصلاح کرتے ہیں، درست کرتے ہیں ان چیزوں کو جن کو لوگوں نے خراب کر دیا ہے میرے بعد میری سنتوں میں سے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یأتین علی امتی کما اتی علی بنی اسرائیل، میری امت پر ضرور بالضرور ایسے حالات آئیں گے جیسا کہ بنی اسرائیل پر آئے، جیسے جوتا جوتے کے مساوی ہوتا ہے، یعنی ایک تعبیر ہے یہ، جیسے آپ کے ایک پیر میں جوتا 7 نمبر لگتا ہے تو دوسرے پیر میں 7 ہی نمبر لگے گا، ایسا نہیں کہ دوسرے پیر میں 8 نمبر لگے یا 9 نمبر لگے۔ تو مطلب یہ کہ حذو النعل بالنعل کا مطلب ہے کہ ایک پیر کا جوتا دوسرے پیر کے جوتے کے بالکل کیا ہوتا ہے، مساوی ہوتا ہے، مطابق ہوتا ہے۔ تو اس کو تعبیر کہتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے ہو بہو، اس کو تم کہتے ہیں من وعن، لگیں گے، یعنی جیسے جیسے حالات بنی اسرائیل میں آئے ہوں گے من وعن اس امت میں بھی آئیں گے۔ تو میری امت پر ضرور بالضرور ایسے حالات آئیں گے جیسا کہ بنی اسرائیل پر آئے من وعن، کیا ہوگا؟ ہاں، حذو النعل بالنعل مطلب ہے کہ جیسے جوتا ہے دوسرے جوتے کے کیا ہوتا ہے، مساوی ہوتا ہے۔ اس کا ترجمہ کریے ہو بہو، کیا کہیں گے؟ حتیٰ انکان، یہاں تک کہ اگر ان میں سے یعنی بنی اسرائیل میں سے اگر کسی نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہوگا علانیہ طور پر، تو فرمایا لکان فی امتی من یصنع ذلک، تو میری امت میں بھی ایسا کوئی نالائق ہوگا جو اس کام کو کرے گا۔ بات ہوئی نا، مطلب یہ ہے کہ اگر بنی اسرائیل میں فرض کرو کہ اگر کسی نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہوگا تو اس امت میں بھی کوئی ایسا پیدا ہوگا بدبخت کہ جو اس کام کو کیا کرے گا۔ یہ ہے وہ ایک اتنا مشابہت ہوگی اور مساوات ہوگی بنی اسرائیل میں اور امت محمدیہ میں۔ تو فرمایا کہ حتیٰ انکان منہ، یہاں تک کہ اگر ان میں سے کوئی من اتا امہ، اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہوگا علانیہ، تو لکان فی امتی، تو میری امت میں بھی وہ ہوگا جو اس کام کو کرے گا۔ اور فرمایا وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَىٰ 72 مِلَّةً، اور بنی اسرائیل متفرق ہو گئے تھے 72 فرقوں پر۔ بنی اسرائیل کتنے فرقے بن گئے تھے؟ 72۔ اور میری امت بٹے گی علی 73 ملتن، 73 فرقوں پر۔ کلہم فی النار، سب کے سب جہنم میں جائیں گے، الا ملت واحدہ، سوائے ایک فرقے کے اور ایک مذہب کے۔ تو صحابہ نے پوچھا من ہی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول وہ کون سا فرقہ ہوگا، کون سی جماعت ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا تھا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ اسی کا نام ہے اہل سنت والجماعت۔ سنت سے مراد جس پر میں ہوں، اور جماعت سے مراد جماعت صحابہ۔ تو دیکھا جائے کہ کس فرقے کا اور کس جماعت کا عمل سنت سے مطابق ہے اور صحابہ کے عمل سے موافق ہے، تو اس کو کہا جائے گا اہل سنت والجماعت۔ ورنہ تمام فرقے والے
اپنے آپ کو ناجی کہتے ہیں اور اپنے آپ کو جو ہے کوئی کہ جنت کا مستحق بتاتے ہیں. کوئی فرقہ ایسا نہیں ہے جو اپنے آپ کو یہ نہ کہے کہ میں جنت میں نہ جاؤں گا. تو وہ تو سب کہتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول نے جو معیار بتایا ہے وہ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، کہ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. اسی کا نام ہے اہل سنت والجماعت. رواہ ترمذی، اس کو نقل کیا امام ترمذی نے، اور امام احمد اور امام ابو داؤد کی روایت میں جو حضرت معاویہ سے منقول ہے اس میں سنتانی و سبعون فی النار، کہ 72 فرقے جہنم میں جائیں گے. وواحدۃ فی الجنہ، اور ایک فرقہ جنت میں جائے گا. اور وہ کون سے فرقہ ہے؟ وہی الجماعہ، اور وہ ہے جماعت. جماعت میں وہی صحابہ کی جماعت سے جن کا عمل موافق ہوگا اور صحابہ کے طریقے جن کے پاس ہوں گے. اور یہ بھی فرمایا وَإِنَّهُ سَيَخْرُجُ فِي أُمَّتِي أَقْوَامٌ تَتَجَارَى بِهِمْ تِلْكَ الْأَهْوَاءُ، ان قریب میری امت میں کچھ لوگ ایسے نکلیں گے، ایسے پیدا ہوں گے کہ جن کے اندر وہ خواہشات سرایت کر جائیں گی. تتجارہ مانے سرایت کر جانا، داخل ہو جانا. جیسا کہ کتے کے کاٹنے کی بیماری سرایت کر جاتی ہے. قلب کہتے ہیں، پاگل کتا اگر کسی کو کاٹ لے تو اگر صحیح علاج نہ ہو تو بہت خراب بیماری ہوتی ہے. اس کے پورے جسم میں اس کے جراثیم پھیل جاتے ہیں، یہاں تک کہ پلے تک پڑ جاتے ہیں پیٹ میں، اور پھر اسی کتے کی آواز نکالتے نکالتے مر جاتا ہے. پانی سے ڈرنے لگتا ہے، بہت سخت بیماری ہوتی ہے. اس لیے کتا، پاگل کتا اگر کسی کو کاٹ لے تو اس کے جسم کچھ ہی دنوں میں جو ہے پورے جسم میں اس کی بیماری سرایت کر جاتی ہے. اس کا نام ہے القلب. کیا نام ہے؟ کلب معنی کتے کے آتے ہیں لام کی سکون کے ساتھ، اور کلب کے معنی آتے ہیں پاگل کتا اگر کسی کو کاٹ لے تو اس کی وجہ سے جو بیماری ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں القلب. تو جیسے وہ بیماری جسم کے ہر حصے میں سرایت کر جاتی ہے اور کوئی حصہ نہیں بچتا، اسی طریقے سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ جن کے اندر نفسانی خواہش کیا کر جائے گی؟ سرایت کر جائے گی، اور جسم کا کوئی حصہ اس سے بچے گا نہیں. اور پانی سے ڈرنے لگتا ہے. ایسا آدمی جو نا پانی سے ڈرتا ہے، بھاگتا ہے، اور پیاس کی حالت میں موت آتی ہے. تو فرمایا وَإِنَّهُ سَيَخْرُجُ فِي أُمَّتِي أَقْوَامٌ، ان قریب میری امت میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے کہ جن کے اندر وہ خواہشات سرایت کر جائیں گی جیسا کہ کتے کی بیماری سرایت کر جاتی ہے کتے کے اس شخص کے اندر جس کو کتے نے کاٹ لیا. یہ صاحب مطلب یہی صاحب القلب، ٹھیک ہے نا. لا يبقى منه عرق ولا مفصل، اس شخص کی نہ کوئی رگ بچتی ہے نہ کوئی ہڈی کا جوڑ بچتا ہے مگر اس میں داخل ہو جاتی ہے. وہ بیماری جسم کے ہر حصے پہنچ جاتی ہے. نہ کوئی رگ بچتی ہے اور نہ کوئی ہڈی کا جوڑ. مفصل کہتے ہیں ہڈی کے جوڑ کو، اور عرق کہتے ہیں رگ کو. تو نہ کوئی رگ بچتی ہے اور نہ کوئی ہڈی کا جوڑ بچتا ہے مگر وہ بیماری اس میں داخل ہو جاتی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یجمع امتی، بے شک اللہ تعالیٰ میری امت کو، یا یہ فرمایا تھا کہ امت محمدیہ کو جمع نہیں کریں گے گمراہی پر. ایسا تو ہو سکتا ہے کچھ لوگ گمراہ ہو جائیں، لیکن ایسا کہ پوری کی پوری امت گمراہ ہو جائے اور گمراہی پر جمع ہو جائے، ایسا کبھی نہیں ہوگا. یہی حدیث دلیل ہے اجماع کے حجت ہونے پر. قرآن اور سنت رسول ایک حجت ہے ہی، لیکن اجماع بھی حجت ہے نا، کہ ایک زمانے کے جو بڑے علماء ہیں وہ کسی مسئلے پر متفق ہو جائیں اور اپنے قرآن اور حدیث کی روشنی میں، اس لیے بہت سی چیزیں قدیم زمانے میں نہیں تھی، نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں. تب فقہی سیمینار ہوتے ہیں نا، تو اس میں یہی بات ہوتی ہے کہ اب یہ چیز پہلے تو نہیں تھی، اب ہے. تو قرآن حدیث کی روشنی میں سب تمام بڑے علماء، بڑے مفتیان کرام غور و خوض کرتے ہیں، پھر اس کا حکم تلاش کرتے ہیں، تو پھر طے ہوتا ہے. کچھ رائے مختلف بھی آتی ہیں. تو مطلب یہ کہ پوری امت یا امت کا اکثر حصہ گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتا. یہ دلیل ہے اس کے کہ اجماع ایک طرح سے کیا ہے؟ حجت ہے. اور اجماع سے جو بات ثابت ہوگی اس پر بھی عمل کرنا کیا ہوگا؟ ضروری ہوگا. جیسے قرآن اور حدیث سے ثابت شدہ حکم پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو، یا فرمایا امت محمدیہ کو گمراہی پر جمع نہیں کریں گے. اور فرمایا وَيَدُ اللَّهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ، اللہ کی مدد ہوتی ہے جماعت پر. اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، مطلب اللہ کی مدد ہوتی ہے جماعت پر.
آدمی متحد رہے، اتحاد کے ساتھ رہے تو اللہ کی مدد آتی ہے۔ ومن شذ شذ فی النار، اور جو شخص جماعت سے الگ ہو گیا تو اس کو تنہا جہنم میں ڈال دیا جائے گا، یعنی جنتیوں سے الگ کر کے، جیسے دنیا میں وہ جماعت سے الگ ہوا تھا تو وہاں بھی جنتیوں سے کیا کر لیا جائے گا؟ الگ کر لیا جائے گا، اور جنتیوں سے الگ کر کے اس کو جہنم میں پھینکا جائے گا۔ تو فرمایا ومن شذ شذ فی النار، شذ مانے جماعت سے علیحدہ ہونا، جیسے پڑھتے ہیں نا آپ یہ چیز شاذ ہے، کہتے ہیں نا شاذ، شاذ کا مطلب ہوتا ہے جو قاعدہ ہے، اصول ہے، اس سے نکل گئے، الگ ہو گئے، جیسے کہتے ہیں شاذ، وہی ہے شذ۔ تو جو شخص جماعت سے نکل گیا تو شذ فی النار، وہ جہنم میں اکیلا ڈال دیا جائے گا۔ رواہ الترمذی۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتبعوا السواد الاعظم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بڑی جماعت کی اتباع کرو، مطلب کسی مسئلے میں اختلاف ہو تو یہ دیکھو کہ اکثر علماء کا رجحان کیا ہے اور اکثر علماء کا قول کیا ہے۔ تو عقائد میں، احکام میں ان اقوال کو لینا چاہیے جو جمہور کا قول ہو، کسا قول ہو؟ اس لیے فرمایا یہ دلیل ہے، اتبعوا السواد الاعظم، سواد کہتے ہیں جماعت کو، اور اعظم مانے بڑی، تم پیروی کرو بڑی جماعت کی، تم پیروی کرو، اس لیے کہا جاتا ہے جمہور کا قول یہ ہے اور بقیہ دوسرے اماموں کا قول یہ ہے۔ تو عقائد کا باب ہو چاہے احکام کا باب ہو، اس میں اس قول کو اختیار کرنا چاہیے جو جمہور کا قول ہو۔ فَإِنَّهُ مَنْ شَذَّ شُذَّ فِي النَّارِ، جو شخص جماعت سے الگ ہو گیا تو وہ جہنم میں بھی الگ جائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چھوٹے بچے تھے، اللہ کے رسول کی خدمت میں تھے، فرمایا یا بنیا، اے میرے بیٹے، ان قدرت ان تصبح وتمسی، اگر تم سے ہو سکے کہ تم صبح کرو اور شام کرو، ولیس فی قلبک غش لأحد، اور تمہارے دل میں کسی کی طرف سے کوئی کینہ نہ ہو، ففعل، تو ایسا کر لیا کرو، مطلب بالکل دل صاف ہونا چاہیے ہر ایک کی طرف سے۔ فرمایا کہ اگر تم صبح کرو یا شام کرو اور تمہارے دل میں کسی کی طرف سے کوئی کینہ نہ ہو، ففعل، تو کر لیا کرو۔ پھر فرمایا یا بنیا، ہے میرے بیٹے، وذالک من سنتی، یہ میرا طریقہ ہے، میری سنت ہے، ومن احب سنتی فقد احبنی، جس نے میرے طریقے کو پسند کیا گویا کہ اس نے مجھ کو پسند کیا، ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جو شخص مجھ سے محبت کرے گا وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی، جس شخص نے میری سنت پر عمل کیا میری امت کے بگاڑ کے وقت تو اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ جس شخص نے میری سنت پر عمل کیا میری امت کے فساد کے وقت تو اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ ایک کسی اللہ والے نے فرمایا ہے کہ سنا تھا کہ اس زمانے میں سب سے بڑی سنت پر عمل کرنا یہ ہے کہ سنت کے مطابق نکاح ہو جائے، یہ سب سے بڑا عمل ہوگا۔ آج کل کا جو معاشرہ ہے نا، نہ جانے شادی کے موقع پر، نکاح کے موقع پر کیا کیا رسمیں ہوتی ہیں، خاندانی رسمیں، علاقائی رسمیں، تو آدمی ان تمام رسموں کو چھوڑ دے اور سنت کے مطابق نکاح کر لے، یہ سب سے بڑے گویا کے عمل ہو گئے ہے نا۔ آج کے دور میں سنت کے مطابق نکاح ہو جائے، شادی ہو جائے، یہ گویا کہ سب سے بڑا کیا ہے، ثواب کا کام ہے، 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، وہ نقل کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حین اتاہ عمر، جس وقت اللہ کے رسول کے پاس حضرت عمر آئے، یعنی حضرت عمر اللہ کے رسول کے پاس آئے، فقال، اور انہوں نے کہا انا نسمع احادیث من یہودا، ہم لوگ یہودیوں سے کچھ باتیں سنتے ہیں، ہم لوگ یہودیوں سے کچھ باتیں سنتے ہیں، وہ توریت وغیرہ کی باتیں بیان کیا کرتے تھے تو بیٹھ جاتے ہوں ان کی مجلس میں، تو ہم لوگ یہودیوں کی کچھ باتیں سنتے ہیں تعجبنا، جو ہم کو اچھی لگتی ہیں، جو ہم کو افاترى ان نكتب بعضها، تو کیا آپ کی یہ رائے ہے کہ ہم ان میں سے کچھ کو لکھ لیا کریں، یہ اجازت مانگی کہ کیا آپ کی یہ رائے ہے کہ ہم اس میں سے بعض کو
لکھ لیا کریں۔ تو آپ نے فرمایا امتحوکون انتم، سفاری ہوگا، کیا تم لوگ حیران و پریشان ہو جیسا کہ یہود و نصارہ حیران و پریشان تھے؟ مطلب یہ کہ یہود و نصارہ کو جیسے راستہ نہیں مل رہا کہ حق کدھر ہے، اور انہوں نے اتنا بدل دیا ہے توریت اور انجیل کو کہ صحیح توریت اور صحیح انجیل ان کے پاس نہیں ہے۔ تو فرمایا کیا تم لوگ حیران و پریشان ہو جیسا کہ یہود و نصارہ کیا ہیں؟ حیران و پریشان ہیں۔ لقد جئتکم بہا بیضاء نقیۃ، میں تم لوگوں کے پاس ایسی شریعت لے کر آیا ہوں جو چمکدار ہے اور صاف ہے۔ بیضاء مانے روشن، روشن، اور نقیہ مانے صاف ستھری۔ اور فرمایا وَلَوْ كَانَ مُوسَىٰ حَيًّا، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے نا تو مَا وَسِعَهُ إِلَّا اتِّبَاعِي، تو ان کے لیے کوئی چارہ نہیں تھا سوائے میری اتباع کی۔ بہت بڑی درجے کی بات ہے، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی میرا زمانہ پا لیتے تو وہ نبی ہونے کے باوجود میری کیا کرتے؟ اتباع کرتے، اور بغیر اتباع کے ان کی نجات نہ ہوتی، ان کے لیے چارہ نہیں تھا۔ تو مطلب یہ کہ جس سے پیچھے بات آئی تھی، کوئی یہودی ہو یا عیسائی ہو، جب تک وہ مجھ پر ایمان نہیں لائے گا وہ جنت میں نہیں جا سکتا، وہ جہنمی ہوگا، آیا تھا نا۔ تو آپ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، فرمایا کہ ہمارا دین اور ہماری شریعت مکمل ہے، جامع ہے، لہذا اس شریعت کے ہوتے ہوئے دوسرے مذاہب کی باتیں تلاش کرنا اور دوسرے مذاہب کو اچھی نگاہ سے دیکھنا یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ میں تمہارے پاس ایسی شریعت لے کر آیا ہوں جو چمکدار ہے، روشن ہے اور صاف ستھری ہے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو ان کے لیے چارہ نہیں تھا سوائے میری اتباع کے۔ چلیے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اکل طیبا، جس شخص نے حلال کھایا، جس شخص نے وعمل فی سنت، اور سنت کے مطابق عمل کیا، اور سنت میں ساری شریعت آ گئی ہے نا۔ سنت کیا ہے؟ جو اللہ کے رسول کا طریقہ، اور بڑھایا کہ اللہ کے احکام کو اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق ادا کرنا، اسی کا نام کیا دین ہے۔ تو وعمل فی سنت، اور جس نے سنت کے مطابق کیا کیا؟ عمل کیا۔ وَأَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَهُ، اور لوگ اس کی شرارتوں سے محفوظ ہو گئے تو دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس حدیث میں حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کی طرف اشارہ ہے۔ عاملہ فی سنت سے مراد حقوق اللہ ہے۔ جب سنت کے مطابق عمل کرے گا تو پوری شریعت پہ عمل ہو جائے گا، پورے دین پر عمل ہو جائے گا، یہی حقوق اللہ ہے۔ اور لوگ اس کی شرارتوں سے محفوظ ہو جائیں تو کہ حقوق العباد کی ادائیگی ہو گئی۔ اور ایک مومن کے اوپر دو ہی طرح کے حق آتے ہیں، یا تو اللہ کا حق یا بندوں کا حق۔ تو اگر کسی ایمان والے نے دونوں حق ادا کر دیے، اللہ کے حقوق کو بھی ادا کر دیا، بندوں کے حقوق کو بھی ادا کر دیا، تو کامیاب ہو گیا۔ تو فرمایا دخل الجنہ، وہ شخص جنت میں داخل ہوگا۔ پھر اس میں ایک نقطہ یہ لکھا ہے کہ عاملہ سے پہلے من اکل طیبا کیوں اللہ کے رسول نے فرمایا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آدمی حلال کھاتا ہے تو اچھے کام کی توفیق ملتی ہے۔ اس قرآن میں بھی اس کا ثبوت ہے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، ہے نا۔ نبیوں سے کہا گیا کہ حلال کھائیے اور پھر نیک عمل کریے۔ تو گویا کہ عمل صالح کی توفیق کب ملے گی؟ اچھے کام کی توفیق ملے گی جبکہ حلال لقمہ پیٹ میں جائے گا۔ اگر حرام جائے گا تو پھر اچھے کام کی طرف طبیعت ہی نہیں جائے گی، مزاج بگڑ جاتا ہے لوگوں کا۔ اس لیے اللہ کے رسول نے پہلے فرمایا من اکل طیبا، کہ جس نے حلال کھایا، پھر اس کے بعد ہے وعمل فی سنت، پھر اس نے سنت کے مطابق عمل کیا۔ وَأَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَهُ، اور لوگ اس کی شرارتوں سے محفوظ ہو گئے تو دخل الجنہ، وہ شخص جنت میں داخل ہوگا۔ فقال رجل یا رسول اللہ، تو ایک شخص نے کہا کہ اللہ کے رسول ان ھذا اليوم لکثیر فی الناس، آج کے دن تو اس طرح کے لوگ بہت ہیں، یعنی صحابہ کا دور ہے، خیر القرون ہے، تو اس ایسے لوگ تو بہت پائے جا رہے تھے صحابہ کے دور میں، تمام صحابہ ایسے تھے۔ تو ایک شخص نے کہا کہ اللہ کے رسول آج تو اس طرح کے لوگ بہت ہیں کہ جو حلال کھاتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں اور لوگوں کو ستاتے نہیں ہیں۔ تو آپ نے فرمایا وَسَيَكُونُ فِي قُرُونٍ بَعْدِي، میرے بعد والے زمانوں میں بھی ہوں گے، یعنی ایسا نہیں کہ صرف خیر القرون میں ایسے لوگ ہوں گے، ہر زمانے میں نیک لوگ رہتے ہیں۔ اور یہ ہے کہ تعداد کم زیادہ ہوتی رہے گی، کبھی کم ہے کبھی زیادہ ہے، لیکن کبھی بھی نیک لوگوں سے، اچھے لوگوں سے دنیا خالی نہیں رہی، اور انہی کی برکت سے دنیا کا نظام چل رہا ہے۔
اسی لیے قرآن میں نا یا ایھا آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اور قرآن چونکہ قیامت تک کے لیے ہے، اے ایمان والو تم لوگ اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، ہے نا. تو ہر زمانے میں گویا کہ سچے لوگ پائے جائیں گے. اگر آپ یہ دوسرے لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ اب اللہ والے نہیں ہیں، اللہ والے نہیں ملتے، تو آپ ڈھونڈ رہے ہیں حضرت جنید بغدادی جیسا اللہ والا، پھر وہ تھوڑا ملے گا، زمانے کے حساب سے ملیں گے. پہلے اس طرح کے لوگ تھے تو اچھے ملتے تھے، اب تھوڑا ملیں گے لیکن تھوڑا کم درجے کے ملیں گے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ آج اللہ والے نہیں، ورنہ اس آیت کا انکار ہو جائے گا. ریزن اس لیے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، اور قیامت تک کے لیے قرآن ہے نا. تو گویا کہ اس میں اشارہ کی اس بات کی طرف ہے کہ اچھے لوگ قیامت تک پائے جائیں گے. اچھے لوگ کب تک پائے جائیں گے؟ ابھی تو حکم دیا جا رہا ہے کہ سچے لوگوں کے ساتھ رہو، سچے لوگوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو. اس لیے یہ کہنا کہ اللہ والے اس دور میں نہیں ہیں، یہ ہے کہ ہماری نگاہ نہیں ڈھونڈ پا رہی. ہر زمانے میں رہتے ہیں اللہ والے. تو اللہ والوں سے دنیا خالی نہیں ہے، بلکہ انہی کی برکت سے دنیا کا نظام کیا ہوتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے. آپ پڑھیں گے جلد ثانی وغیرہ میں کہ 70 ابدال اللہ کے جو ہے مخلص بندے دنیا میں رہتے ہیں، انہی کی وجہ سے دنیا کا نظام کیا ہوتا ہے، چلتا رہتا ہے. تو فرمایا ان ھذا الیوم لکثیر فی الناس، یہ جو ہے اس طرح کے لوگ تو آج کے زمانے میں بہت ہیں. تو آپ نے فرمایا وسیکون فی قرون بعدی، میرے بعد والے زمانوں میں بھی قریب ہوں گے. میرے بعد والے بات ہو گئی نا. مطلب یہ ہے کہ کبھی دنیا اچھے لوگوں سے خالی نہیں ہوگی. یہ ہے کہ ہاں کم زیادہ ہوتے رہیں گے لیکن دنیا خالی نہیں ہوگی.